سابق وزیر حج یعقوب قریشی کے فیکٹری پر پولیس نے چھاپا مارا۔ اس دوران یہ انکشاف ہوا کہ یہ گوشت کی فیکٹری بغیر لائسنس کے چل رہی تھی۔ پولیس نے یعقوب قریشی کی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں فورسز اہلکاروں اور اکثریت پسندوں کے بیچ جاری انکاؤنٹر میں ایک مقامی اکثریت پسند ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ انکاؤنٹر ابھی جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اتوار کو پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی، اس دن پاکستان کا فیصلہ ہوگا۔ میں آخری گیند تک لڑوں گا، میں کبھی ہار نہیں تسلیم کروں گا۔ ووٹنگ کا فیصلہ جو بھی ہو، میں اس کے بعد مزید طاقت کے ساتھ سامنے آؤں گا اور میں ان کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ حزب اختلاف کے رہنما ادھیر رنجن چودھری نے مرکزی حکومت پر جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات میں تاخیر کا الزام عائد کیا ہے۔ اس پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں حد بندی مشق کے مکمل اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اسمبلی انتخابات منعقد ہوں گے۔ اتر پردیش اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اشفاق سیفی نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا اور ادارے کے محتمم اور نائب محتمم سے ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام اور حب الوطنی کی تعریف کی اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک ہاتھ میں قرآن کے خواب کو پورا کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ امیدواروں کو اضافی کوششوں کی اجازت دے جو کووڈ-19 کی وجہ سے اس سال جنوری میں ہونے والے سول سروسز امتحان میں شریک نہیں ہو سکے۔ گجرات کے باردولی کی رہنے والی ایک 20 سالہ لڑکی نے گھر میں گھسنے والے 3 چوروں سے بے خوف ہو کر مقابلہ کیا۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی لڑکی نے چوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بالآخر چور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔